اللہ کے ولی حضور مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنازہ پڑھا بھی دیتے ہیں، سلام بھی پھیر دیتے ہیں، لیکن وہ دوست جنازے سے اٹھتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے ولی جنازے میں جتنے لوگ شریک تھے ان کے طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم نے اپنے دوست کو مذاق کے طور پر لباس پہنایا، کفن پہنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دوست کو حقیقت میں موت کا لباس پہنا دیا، کیونکہ تمہارا مقصد میرا مذاق اڑانا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ اللہ کے ولیوں کا کوئی مذاق اڑائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے ولیوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرے، اللہ کے ولیوں کا مذاق اڑائے، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مسجد و جملہ سنی جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ جاننے سے قبل یا کچھ سننے اور سنانے سے پہلے میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں، بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقا نامدار مدینہ تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں آپ تمام حضرات اپنے غلامی کی سبوت پیش کریں، اور یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے لوگ اپنی آواز میں آواز ملا کر آپ جتنی حضور پاک سے محبت کرتے ہیں اتنی آواز سے درود پاک کا ورد کریں اور پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں اس سے پہلے آپ حضرات کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ چند گزارش ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے، پیچھے والے حضرات آگے تشریف لائیں۔ اگر میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو پیچھے والے حضرات آگے تشریف لائیں، جہاں کہیں بھی صفوں کے درمیان خالی جگہ دکھ رہی ہے اس کو آپ پور کر لیں، آگے تشریف لائیں اور کوشش کریں اگر آپ کو تکلیف نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے تو جیسے آپ نماز میں بیٹھے اسی انداز میں بیٹھیں۔
میری محبت میں نہیں، آپ کے ماں باپ کی محبت میں نہیں، بلکہ حضور پاک کی محبت میں. سبحان اللہ. تو حضور پاک کی محبت میں اگر آپ کو تکلیف نہیں ہے تو جیسے نماز میں بیٹھے اسی انداز میں بیٹھ جائیں. تیسری گزارش جو ہمیں اور آپ کو مسجد میں داخل ہونے کے بعد فوراً کر لینا چاہیے وہ کیا ہے؟ میں اعتکاف کی نیت پڑھاؤں گا اور میرے ساتھ ساتھ آپ کو بآواز بلند مل کر پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. بہت چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس کا فائدہ بہت ہے. مثال کے طور پر مختصر میں، جب تک آپ اس نیت کو کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھے رہیں گے، کچھ بھی نہ کرو، نماز بھی نہ پڑھو، تلاوت بھی نہ کرو، ذکر و اذکار کچھ بھی نہ کرو، آپ صرف بیٹھے رہو اللہ کے گھر میں. یہاں تک کہ اگر آپ مسجد میں آنے کے بعد اس نیت کو کر لیا تھا اور آپ باوضو ہے اور عبادت کرنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد اگر آپ تھک جاتے ہیں اور آرام کرتے ہو مسجد میں، تو جتنی دیر، جتنا گھنٹہ آپ سونے میں گزار دو گے، آرام کرو گے، آپ ظاہری طور پر، حقیقت میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے آپ سو رہے ہیں، ظاہری طور پر آپ آرام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ آپ سو نہیں رہے ہیں بلکہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو جتنی دیر آپ اللہ کے گھر میں اس نیت کو کرنے کے بعد جو میں نے پڑھا ہے آپ بیٹھے رہیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو نیت چھوٹی ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے. کل قیامت کے دن انسان جو ہے ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے. آج ہم اور آپ ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جس معاشرے میں، جس ماحول میں گناہ کرنا آسان ہو گیا، نیکی کرنا بہت مشکل ہو گیا. انسان قدم قدم پہ منٹوں میں گناہ کرتا چلا جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، لیکن نیکی کرنا بہت مشکل ہو گیا. تو اگر آپ اس نیت کو کریں گے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا، جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں اعتکاف کا ثواب ملتا چلا جائے گا، اور یہی نیکی آپ کو جو ہے کل قیامت کے دن کام آئے گا، جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا فرسان حال نہیں ہوگا، بلکہ کہا جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، کتابوں میں ہے کہ دنیا میں جتنے رشتے ہیں وہ تمام رشتے ایک دوسرے سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا. جو باپ اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، دنیا میں گھر بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، وہی اولاد کل قیامت کے دن آپ سے دور بھاگتا ہوا نظر آئے گا. جس بیٹے کے لیے آپ نے پسینہ بہایا، بہت کچھ کیا، وہی بیٹا، وہی باپ آپ سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ وہ خود محتاج ہے نیکی کے. آپ کو کیسے نیکی دیں گے؟ تو جتنا موقع ملے، جہاں موقع ملے، جیسے بھی ملے، آپ نیکی کرنے کی نیت رکھو، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرو، کیونکہ یہی نیکی، یہی اعمال آپ کے کل قیامت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ کام آئے گا. بہرحال ابھی ہم اور آپ اپنی غلامی کی ثبوت پیش کر رہے تھے، اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نشاور کر رہے تھے. درود پاک کے حوالے سے بڑی تیزی کے ساتھ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. سبحان اللہ. اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے اوپر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا. اب سب سے بڑی خوشی کی بات،
اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں، یوں فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑے گا خلوص و للہیت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، نیک دلی کے ساتھ، تو اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس انسان کے دونوں آنکھ کے درمیان جو جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لکھ دے گا کہ یہ انسان جہنم سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ جنتی ہے۔ جہنم سے آزاد ہونے کا مطلب وہ جنتی ہے۔ تو اگر آپ صدق دل سے خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ کے دوست ہم سب کے آقا حضور پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ نشاور کریں گے 100 مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں آنکھ کے درمیان آپ کے پیشانی میں لکھ دے گا کہ یہ انسان جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہے۔ تو درود پاک کی کتنی فضیلت ہے۔ اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں، ہر جمعہ کہتا ہوں کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان میں درود پاک کو شامل کر لو، اپنی عادتوں میں درود پاک کو شامل کر لو، اپنی زندگی کا حصہ درود پاک کو بنا لو۔ یقین مانو مسلمانوں، اگر آپ نے درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اپنی عادتوں میں شمار کر لیا، تو آپ کی زندگی یہاں بھی خوبصورت نظر آئے گی، اور انشاءاللہ العزیز مرنے کے بعد آپ کی زندگی قبر میں بھی خوبصورت نظر آئے گی۔ تو آئیے ایک مرتبہ پھر سے محبت کے ساتھ غلامی کی ثبوت پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میرا موضوع ہے کرامت حضور مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی۔ ابھی 2 دن ہوا ہے حضور مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی جن کا مزار پاک کچوچا شریف اتر پردیش یوپی میں موجود ہے، ان کا عرس پاک ہوا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں برکتاً حضور مخدوم پاک کے 2 کرامت آپ کو سناؤں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ حضور مخدوم پاک کون ہے۔ آپ کو بتا دوں حضور مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی ایران سے تعلق رکھتے تھے۔ ایران کا ایک قدیم شہر ہے جس کا نام ہے سمنان، اسی لیے حضور مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی کو سمنانی بھی کہتے ہیں، سمنان کی نسبت سے۔ تو حضور مخدوم اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعلق ایران کے ایک قدیم شہر جس کا نام سمنان ہے وہاں سے ہے، اور حضور مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن اللہ کے ولی حضور مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مذہب اسلام کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے شاہی گھرانہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو الوداع کہہ کر ہندوستان تشریف لاتے ہیں، اور ہندوستان میں کچوچا شریف میں اپنا جو ہے مسکن بناتے ہیں، اپنا جو ہے خانقاہ بناتے ہیں، اور وہی خانقاہ میں رہ کر جو ہے اپنا دین کا کام کرتے ہیں، مذہب اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو حضور مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعلق ایران سے ہے، اور وہاں سے اپنے شاہی گھرانہ کو چھوڑ کر اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر ہندوستان تشریف لاتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ کے رسول کے اسلام کی تبلیغ کرنا تھا، مذہب اسلام کو آگے بڑھانا تھا۔ حالانکہ حضور مخدوم پاک کے بہت ساری کرامتیں ہیں، بے شمار کرامتیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ولی حضور سیدنا مخدوم پاک کی یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ آج ہم اور آپ جس دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، تخت و تاج کو حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے رشتہ دار کو کچل دیتے ہیں، ہمارے پاس آنے والے تمام چیزوں کو کچل کر آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم خیال نہیں کرتے ہیں۔ لیکن حضور مخدوم پاک کی کتنی بڑی کرامت ہے کہ اللہ کے ولی حضور مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ شاہی گھرانے سے تعلق تھے،
لیکن اس شاہی گھرانے کو چھوڑ کر اپنے اہل خاندان کو الوداع کہہ کر ہندوستان تشریف لاتے ہیں تاکہ دین کا کام ہو سکے، تاکہ مذہب اسلام کی تبلیغ ہو سکے۔ بہرحال اب اللہ کے ولی حضور مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان تشریف لے آئے، کچھوچا شریف میں اپنا رہنے کا انتظام کیا اور وہیں سے تبلیغ کرنے لگے۔ حضور مخدوم پاک اتنے بڑے ولی تھے، آپ اس جملے سے سمجھ پائیں گے، شہنشاہ ہندوستان حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور مخدوم پاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شہنشاہ ہندوستان حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت مخدوم پاک کے حوالے سے، ان کے تعلق سے فرماتے ہیں، اپنے خادموں کے درمیان میں ذکر کرتے ہیں کہ میرے سلسلے سے ایک ایسا اللہ کا ولی پیدا ہوگا۔ ابھی حضور مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، دنیا ہی میں تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن شہنشاہ ہندوستان ہمارے خواجہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی پیدائش سے پہلے اعلان کر رہے ہیں کہ میرے چاہنے والوں، میرے سلسلے میں ایک ایسا اللہ کا ولی پیدا ہوگا جن کا نام اشرف جہانگیر ہوگا اور میرے سلسلے کو زندہ کرے گا، میرے مشن کو آگے بڑھائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس ذات کا نام حضور مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شہنشاہ ہندوستان ہمارے خواجہ جس کا اعلان کر رہے ہیں، جس کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، اس ذات کا نام ہے حضور مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ ہے حضور مخدوم پاک کی ذات۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ برکتاً دو کرامت حضور مخدوم پاک کے سماعت فرمائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، چند نوجوان، غور سے سنیے گا، ہمارے لیے بہت سبق ہے اس میں۔ چند بدماش نوجوان آپس میں اکٹھا ہوتے ہیں اور اکٹھا ہونے کے بعد مشورہ کرتے ہیں، اور وہ مشورہ کیا ہے کہ ایک جنازہ تیار کیا جائے گا اور جنازے میں ایک ڈپلیکیٹ میت کو لٹایا جائے گا۔ ڈپلیکیٹ میت سے مطلب ہمارے درمیان سے، ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست کو زندہ لٹایا جائے گا، مردہ بنایا جائے گا۔ وہ اس لیے اللہ کے ولی حضور سیدنا مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دعوت دی جائے گی جنازہ پڑھانے، اور جب اللہ کے ولی حضور مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جنازہ پڑھانا شروع کر دیں گے، تو جو ہمارے دوست زندہ لیٹا ہوگا اس جنازے میں، وہ فوراً نماز جنازہ کے دوران کھڑے ہو جائیں گے اور ہم سب تماشا کریں گے، تالیاں بجائیں گے، اللہ کے ولی حضور مخدوم اشرف سمنانی کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ ان بدماش نوجوانوں کا منشا تھا، مقصد تھا۔ بہرحال ان کی میٹنگ ہو جاتی ہے، ان کا طے ہو جاتا ہے کس کو لٹانا ہے، جنازہ بھی تیار، وہ لیٹنے والا بھی تیار، کفن بھی پہنا دیا، سب کچھ تیار۔ اب اللہ کے ولی حضور مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں وہ بدماش نوجوان جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتا ہے، اے اللہ کے ولی، آپ جو ہے جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، ہمارے علاقے میں فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، میں آپ کو کہا نا، اللہ کے ولی حضور مخدوم پاک ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن حضور خواجہ غریب نواز اعلان کر رہے ہیں کہ میرے سلسلے میں ایک ایسا اللہ کا ولی پیدا ہوگا جو میرے سلسلے کو، میرے مشن کو آگے جا کے بڑھائے گا۔ پیارے اسلامی بھائی، وہ عام شخص نہیں تھا، اللہ کے ولی حضور مخدوم پاک تھے۔ وہ آنے والے بدماش نوجوانوں کے مقصد کو سمجھ جاتے ہیں، ان کی نیت سے، ان کے ارادے سے اللہ کے ولی واقف ہو گئے۔ حضور مخدوم پاک جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے وہ میت ہے ہی نہیں، اس میں تو زندہ انسان کو لٹایا گیا، میرا مذاق اڑانا چاہ رہے لوگ۔
اللہ کے ولی حضور مخدوم پاک انکار کر دیے، یہ بدماش نوجوان بار بار اصرار کرنے لگے، اللہ کے ولی حضور مخدوم پاک کو منانے لگے۔ بہرحال اب اللہ کے ولی حضور مخدوم پاک مجبوراً تیار ہو جاتے ہیں، جنازہ کے قریب جاتے ہیں، حضور مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جنازہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، اور یہ پیچھے جو صفحے تھی، جو لوگ تھے، وہ ابھی سوچ ہی رہے کہ اب ہمارے دوست جو زندہ لیٹا ہوا ہے، ہمیں جو ڈپلیکیٹ میت بنا کے اس کو جنازے میں سلایا گیا ہے، وہ تو اب کھڑے ہو جائیں گے، ہم تماشا کریں گے، اللہ کے ولی کا مذاق بنائیں گے۔ یہ ابھی سوچ ہی رہے اندر۔ اللہ کے ولی حضور مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنازہ پڑھا بھی دیتے ہیں، سلام بھی پھیر دیتے ہیں، لیکن وہ دوست جنازے سے اٹھتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے ولی جنازے میں جتنے لوگ شریک تھے ان کے طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم نے اپنے دوست کو مذاق کے طور پر لباس پہنایا، کفن پہنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دوست کو حقیقت میں موت کا لباس پہنا دیا، کیونکہ تمہارا مقصد میرا مذاق اڑانا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ اللہ کے ولیوں کا کوئی مذاق ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے ولیوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرے، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھنے والا، دشمنی پالنے والا، بغض رکھنے والا، تو اس سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جنگ کا اعلان کرے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کیا جا سکتا ہے؟ معاذ اللہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کے ولیوں سے دوستی کرنی ہے، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کے ولیوں کے قریب ہونا، اللہ والوں کے قریب ہونا ہے۔ اگر آپ اللہ کے ولیوں کے قریب ہوں گے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں گے، آپ اللہ کے رسول کا قرب حاصل کر لیں گے، اور اس سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلا جو اللہ کے ولیوں کا مذاق اڑائے، اللہ والوں کا مذاق اڑائے، اس کا حشر بھی اسی واقعہ کے جیسا ہوگا جیسا کہ ان نوجوانوں نے اللہ کے ولیوں کا مذاق اڑانا چاہا، حضور مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تماشا بنانا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقصد کو ناکامیاب کر دیا اور ان کا حشر برا ہوا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کے ولیوں سے دوستی کرنی ہے، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا ہے، تاکہ ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل ہو جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو یہیں سے سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا تعالیٰ میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں اگر کوئی جانے انجانے میں قصداً سہوا لفظاً معنی کو غلطی واقع ہو گئی ہو، اللہ رب العزت ہماری غلطیوں کو معاف عطا فرمائے، اور ہم تمام سنی مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور توفیق عطا فرمائے۔ سارے لوگ مل کر توبہ استغفار کریں۔ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔